الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما او كما قال نبينا علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، دنیا کے مادی انتظامات میں اور ظاہری انتظامات میں اس وقت میں ہمارے لیے ایک بہت ہی عظیم نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، اور اسی نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر تمام عالم اسلام کو یکجٹ ہونا ہے اور ایک صف میں کھڑے ہو کر باطل سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جس دور میں مکے کے اندر مسلمان نہایت ہی کمزوری کی حالت میں تھے، نہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا، نہ کعبے کے اندر جانے کا موقع ملتا تھا۔ کعبہ اللہ کا گھر، لیکن اللہ والوں کو اللہ کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کعبہ اللہ کا گھر، لیکن اسی اللہ کے گھر میں 360 بتوں کو رکھا گیا تھا۔ کوئی مسلمان کعبے کا طواف نہیں کر سکتا تھا، عمرہ اگر کرنا چاہے تو عمرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس قسمہ پرسی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر مدینے کی جانب ہجرت کی، اور پھر مدینے کے لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا استقبال کیا، تو کفار اور مشرکین کو جو مکے کے رہنے والے تھے ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ مسلمان وہاں پر جا کر اتنے آرام کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے سازشیں رچی، اور انہی سازشوں کا ایک نتیجہ غزوہ بدر اور جنگ بدر کے عنوان سے ہمارے سامنے پیش آتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کی اس مادی دنیا میں جہاں پر لوگ عہدوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، طاقتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حکومتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہتھیار کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ایسے دور میں ہمارے واسطے جنگ بدر ایک عظیم الشان نمونہ ہے کہ کس حالت میں اللہ رب العزت کے پیارے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
اور ایمان کی کیسی عجیب و غریب کیفیات غزوہ بدر میں اور جنگ بدر میں پیش آئی، وہ میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کا اس سے پہلے آپ کے سامنے واقعہ ذکر ہوا، اور ہجرت کرنے کے بعد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج غزوہ بدر میں نے بنائی ہے۔ حالانکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہونے والا یہ غزوہ اور یہ جنگ عنوان اب اس واسطے انتخاب کیا گیا ہے چونکہ سیرت النبی کا ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں 2-3 اہم غزوات ہیں، ان کو آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر کسی اور عنوان کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ غزوہ بدر کے ایمانی واقعات اور وہاں کے ایمانی حالات کو آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے سامنے مکے کا وہ دور بھی ہونا چاہیے، طائف کی وہ گلیاں بھی ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپ کر رات کے وقت میں ہجرت کر کے نکل جانا بھی ہونا چاہیے کہ کس حالت میں تھے مسلمان۔ نہ نمازیں پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لے کر طائف کے بازار میں گئے تو آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، کوئی آپ کو سنتا نہیں تھا۔ آپ راستے سے گزرتے تھے تو راستے میں لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ بازاروں میں ایک اللہ کی دعوت دیتے ہوئے پھرتے تو آپ کے اوپر نعوذ باللہ کیچڑ پھینکا جاتا تھا، کچرا پھینکا جاتا تھا، کوئی آ کر آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیتا تھا۔ ایسی کمزوری کی حالت ظاہری طور پر مکے کے اندر تھی، لیکن مدینے کو جب ہجرت ہوئی تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 1 سال کا صرف عرصہ گزرا ہے، اور اس کے بعد میں جنگ بدر پیش آئی ہے۔ اس جنگ بدر میں آپ دیکھیں صحابہ اکرام نے جو مثالیں پیش کی ہیں مسلمانوں کے واسطے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس دنیا کی تمام طاقتیں موجود ہوں، دنیا کا تمام مال و دولت موجود ہو، تم دنیا کی تمام ٹیکنالوجی موجود ہو، لیکن اگر اللہ کا ساتھ نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تمہارے پاس دنیا کی طاقتیں نہ ہو، دنیا کے ہتھیار نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو، دنیا کے اسباب نہ ہو، دنیا کی حکومتیں نہ ہوں، صرف اور صرف اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تم کامیاب ہو۔ 313 صحابہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ارادہ کوئی جنگ کا نہیں تھا، جنگ کے ارادے کے واسطے نکلے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ یہ تو ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے واسطے مکے کی طرف واپس آ رہا تھا، تو اس قافلے کو روکنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 313 صحابہ کو لے کر نکلے تھے۔ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ لیکن جیسے ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں مدینے سے، تو اس نے فوراً اپنے ایک آدمی کو مکے کی جانب بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر مکے والوں کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ میری مدد کو آ جائیں۔ اب ادھر مسلمان گئے ہیں قافلے کو روکنے کی نیت سے، سامنے سے کفار اور مشرکین 1000 کا لشکر لے کر، جن کے پاس ہر قسم کا ہتھیار موجود، ہر قسم کے گھوڑے موجود، ہر قسم کی سواری موجود، گانے بجانے والیاں موجود، ان تمام کو لے کر یہ کفار اور مشرکین کا لشکر آتا ہے۔ اور ادھر سے جو مسلمان آئے ان کی حالت بھی قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ ان میں سے بہت سے صحابہ اور اکثر صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ بھئی ہم تو لڑنے کے واسطے نہیں آئے تھے، نہ ظاہری طور پر کوئی تیاری، نہ ذہنی طور پر کوئی تیاری، لیکن سامنے اچانک قافلہ آیا اور لشکر آیا کفار اور مشرکین کا، تو یہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بٹھایا اور بٹھا کر ان کے سامنے ایک تقریر کی، اور اس کے بعد میں ان صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، تم تعداد کو نہ دیکھو، تم ظاہری حالات کو نہ دیکھو، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کے دین کی نصرت کے واسطے نکلے ہو، اور تم میں سے ہر آدمی سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے میں میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں، آپ کے حکم پر ہم جانیں قربان کرنے کے واسطے تیار ہیں۔
پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تھوڑی دیر توقف فرمایا اور انتظار کیا کہ دوسرے صحابہ بھی اٹھ کر جواب دیں۔ حضرت مقداد ابن اسود اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ حکم دیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم دونوں جا کر لڑائی کرو، ہم تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ فقاتل وربک انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑائی کرو، ہم ان لوگوں سے لڑنے والے نہیں ہیں جو سامنے بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والے بہادر لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، تم اور تمہارا رب لڑ لو، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اے اللہ کے نبی ہم آپ کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، آپ ایک اشارہ کریں، ہم اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی آل اور اولاد کو آپ کے قدموں پر قربان کرنے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی مکے سے آئے ہوئے، صحابہ اکرام میں سے جو انصار تھے مدینے کے رہنے والے، ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے حضرت سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی شاید آپ ہم سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں، ہماری بھی مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری مرضی بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اگر آگے سے جائیں گے ہم آپ کے آگے آ کر آپ کی حفاظت کریں گے، دشمن اگر پیچھے سے آئے گا ہم پیچھے سے آ کر آپ کی حفاظت کریں گے، دشمن دائیں سے آئے گا ہم دائیں سے آ کر آپ کی حفاظت کریں گے، دشمن بائیں سے آئے گا ہم بائیں سے آ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہم کو حکم دیں کہ ہم اپنے آپ کو سمندروں میں گرا کر ڈبو کر مار دیں، آپ کے حکم پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ وہ جذبہ تھا کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قربان۔ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہم اگر چلے جائیں گے، سامنے تو 1000 کا لشکر موجود، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں، صحابہ کے پاس کسی کے پاس لکڑیاں ہیں، کسی کے پاس پرانی لکڑیاں ہیں، مضبوط لکڑیاں، اور کسی کے پاس نہیں، جاتے جاتے جھاڑ سے توڑی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ ظاہری کوئی چیز نہیں تھی صحابہ کے پاس، لیکن یہ جو چیز تھی اسلام کے واسطے مرنا، اسلام کے واسطے مر مٹنا، نبی کے نام پر مر مٹنا، اللہ کے نام پر مر مٹنا، یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے نے صحابہ اکرام کو کامیابی عطا کی اور غزوہ بدر میں کامیاب کر کے بتلایا۔ یہ وہ ایمان تھا صحابہ کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا اور اس کے بعد میں حضرات صحابہ نے اپنا اندیا دیا کہ اللہ کے نبی ہم تو تیار ہیں، آپ جو حکم کریں گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کی کہ اے اللہ یہ 313 صحابہ، یہ تیرا نام لینے والے، اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے کل سے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی عجیب و غریب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس سے پہلے ایسی دعا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اس لیے کہ حالات جیسے حالات آتے ہیں، مشکل حالات میں جو آدمی اللہ کی مان کر چلتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے بدری صحابہ کا ایک الگ درجہ ہے، جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا ایک الگ درجہ ہے، اور جو صحابہ بعد کے جنگوں میں تو شریک ہوئے لیکن بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر نہایت قسم پرسی کی حالت میں لڑی گئی جنگ، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی جو ہے نا رتبہ نہیں تھا، کوئی عہدے نہیں تھے، کوئی ظاہری حالات نہیں تھے۔ اگر حالات کو دیکھا جائے تو اس وقت میں ہارنے اور شکست کھانے کا موقع تھا، مشکل حالات تھے، لیکن ان مشکل حالات میں جو صحابہ اکرام آگے بڑھے، حضرت جبرائیل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ میں
جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس الگ ہے، اور بعد میں آنے والے صحابہ کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو فرشتے ہیں ان میں بھی جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، دوسرے فرشتوں کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ مشکل حالات میں یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے۔ ہم جو ہے نا یہ چاہتے ہیں جب حالات ہمارے موافق ہوں گے تو ہم اسلام پر عمل کریں گے، جب حالات ہمارے چاہتے ہوئے جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا جب حالات ہوئے تو میں اسلام پر عمل کروں گا، میں دین پر عمل کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کروں گا۔ حالات تھوڑے سے بگڑے تو اسلام چھوٹا، دین چھوٹا، نبی کی تعلیمات چھوٹی۔ حالات کے بگڑنے کے وقت میں بہت اہم امتحان ہوتا ہے۔ کاروبار اچھا چل رہا ہے، اب یہ اپنی دکان کی کرسی پر بیٹھ کر کہے گا کہ میں 1 روپیہ حلال کا نہیں حرام کا نہیں کھاتا، دکان پر بیٹھا ہوا یہ کہے گا۔ کوئی آدمی گراہک اس کے پاس 10 روپیہ بھول کر چلا جائے، اٹھا کر رکھ دیتا ہے اوپر۔ کیا ہوا بھائی، آپ 10 روپیہ اٹھا کر رکھ دیو، آدمی بھول کر چلے گیا تھا۔ نہیں بھائی، میں حرام کا نہیں کھاتا، جب وہ آئے گا واپس کروں گا۔ یہ حالات اچھے چلنے کا وقت ہے، لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے سے بگڑے، دکان تھوڑی سی خراب ہوئی، تھوڑے سے قرضوں میں پڑ گیا، اب مسئلہ اس کے سامنے سود کا آتا ہے تو یہ بلا سوچے سمجھے سود لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کروں، حالات ایسے ہیں۔ امتحان تو حالات میں ہوتا ہے، حالات میں آنے کے بعد میں، گر جانے کے بعد میں، مصیبتوں کے آنے کے بعد میں امتحان ہوتا ہے۔ اچھی حالت میں تو کوئی بھی غلط کاموں سے بچ سکتا ہے۔ کسی کو شراب نہ ملے اور وہ شراب نہ پینے کا دعویٰ کرے، ایک شرابی ہے اور وہ شرابی کے سامنے کبھی 1 سال تک شراب آئی نہیں سامنے، اب وہ کہے کہ نہیں بھائی 1 سال سے شراب نہیں پیا، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو تیرے سامنے شراب نہیں آئی اس واسطے نہیں پی رہا، لیکن جیسے شراب آئے گی پھر تو پینا شروع کر دے گا۔ ایک چور سے یہ کہا جائے کہ بھائی میں تو بہت نیک آدمی بن کر ہوں، کس واسطے نیک بن کر ہے؟ اس واسطے کہ 1 سال سے جیل کے اندر ہے، 1 سال سے چوری نہیں کرا، بھائی میں اتنا اچھا آدمی ہوں۔ چوری کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا، اس واسطے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حالات کے آ جانے کے بعد میں امتحان ہوتا ہے۔ اچھے حالات میں امتحان نہیں ہوا کرتا، جب حالات بگڑنے لگے، جب مصیبتیں آنے لگیں، اس وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے دکھائیں۔ تھوڑے سے حالات کمزور ہوئے، ہمارا ایمان اللہ پر سے ہٹنے لگا، تھوڑے سے حالات بگڑنے لگے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر سے ہٹنے لگا۔ جب تک حالات اچھے تھے اللہ پر بھی بھروسہ، اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا، غریبوں میں مال تقسیم ہوتا تھا۔ تھوڑے سے حالات بگڑے، اللہ پر سے یقین بھی ختم ہونے لگا، غلط چیزوں کی طرف جانے بھی لگے، غلط طریقوں سے مال کمانے بھی لگے، اور غلط جگہوں پر جا کر مدد بھی مانگنے لگے۔ یہ جو چیز ہے ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے۔ یہ اصل وقت تھا بتلانے کا کہ نہیں، میں مشکل حالات میں بھی اللہ کو پکاروں گا، حالات مجھے کمزور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں کسی کمزور خدا کا بندہ نہیں ہوں۔ حالات جب مشکل آ جائیں تو اپنوں کو نہ دیکھو، اپنے خدا کو دیکھو کہ تمہارے اوپر آنے والے حالات چاہے جتنے بڑے ہوں تمہارے خدا کی طاقت سے بڑے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ تمہارے اوپر آنے والی مصیبتیں اور مشکلات چاہے جتنی بڑی ہوں ہمارے خدا کی طاقت سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے حالات میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام نے ایمان کے اسی منظر کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی ہم 313 بغیر ہتھیار کے، بغیر سواری کے، بغیر سامان کے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر، پورا سامان موجود، شراب ان کے پاس پینے کے واسطے موجود، گانے والیاں ان کے پاس موجود، لیکن اللہ کے نبی ہم گھبرائیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین دنیا کی چیزوں پر نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ صحابہ اکرام آگے بڑھے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اس یقین کی بنیاد پر، اور دوسری چیز جو تم نے اللہ کے سامنے مدد مانگی، 2 چیزیں حضرات صحابہ اکرام نے وہاں پر کی۔ ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ جتانے والی ذات اللہ کی ہے،
کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بھروسہ، اور دوسرا اپنی عاجزی کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے مانگا، یہ نہیں کہ اپنے آپ میں فخر میں آ کر دیکھ لوں گا، اکیلا ہوں تو تینوں کو دیکھ لوں گا، چاروں کو دیکھ لوں گا، میں بڑا طاقتور ہوں، میں 5 کو سنبھال لوں گا، 10 کو سنبھال لوں گا، نہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے صحابہ نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو مدد اتارے گا تو ہماری مدد ہوگی، تو مدد اتارے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری ان 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو اللہ پر یقین اور بھروسہ، اور دوسرا تم نے جو اللہ سے مانگا، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتار کر بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں جنگ بدر میں، ایک طرف سے ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا اللہ کے نبی یہ ہوا کے چلنے کا موسم تو نہیں، طوفان کے آنے کا موسم تو نہیں، یہ اچانک اتنی تیز ہوا کہاں سے آ گئی؟ ایک آگ کا بگولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے نکلا۔ حضرت علی نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیسی ہوا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مبارک ہو، جبرائیل 500 فرشتوں کو لے کر حاضر ہو گئے، 500 فرشتوں کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابھی بات چل رہی ہے، دوسری طرف سے ایک آگ کا بگولا آیا۔ حضرت علی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا؟ کہا کہ علی مبارک ہو، میکائیل جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر آ گئے۔ حالانکہ ضرورت نہیں تھی ہزار فرشتوں کی، اللہ کا ایک فرشتہ وہ طاقت رکھتا ہے، جبرائیل کے اندر وہ طاقت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم پر عذاب دینے کے واسطے بھیجا، قوم لوط پر، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا ملک، ایک مکمل کنٹری، اس کنٹری کو اللہ رب العزت نے عذاب یہ دیا پورے ملک کو کہ اس کو آسمان تک اس زمین کے حصے کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد میں پلٹ دیا گیا۔ اس پلٹنے کے واسطے ہزاروں فرشتے نہیں آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے ایک پر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کو اس زمین کے اندر دھسایا اور اس کے بعد میں اس کو اٹھا کر آسمان تک اٹھا کر چھوڑ دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے ایک پر سے پورے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کر آئے، میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کو لے کر آئے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، ہم نے فرشتوں کو نازل کیا یہ تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے واسطے، ورنہ تو مدد صرف اللہ کے ایک حکم سے ہو جاتی ہے۔ اللہ مدد دینے میں فرشتوں کا محتاج نہیں، اللہ تمہارا ساتھ دینے میں حکومتوں کا محتاج نہیں، اللہ تمہارا ساتھ دینے کے واسطے دنیا کے ہتھیاروں کا، دنیا کے عہدوں کا، دنیا کی طاقتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا صرف ایک حکم ہے، یہ کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا صرف ایک حکم ہوتا ہے، یہ ناکام ہو جائے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دنیا کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے دلوں کے اطمینان کے واسطے اذ یغشیکم النعاس اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا، صرف تمہیں خوش کرنے کے واسطے اللہ نے آسمان سے ہزاروں فرشتوں کو جو ہے نا نازل کیا۔ اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فرشتے آگے تو یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں کے اوپر تمہارا بھروسہ ہو جائے، نہیں، فرشتوں کے اوپر بھروسہ نہیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرشتے بھی تم کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو جائے۔ اللہ کی اتنی مقرب اور محبوب مخلوق فرشتے جو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جائے یہ فرشتے بھی نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب فرشتوں کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ تم کو فائدہ پہنچائے، کہ وہ تم کو نقصان پہنچائے، تو پھر یہ دنیا کے حکمرانوں کے اندر کیا طاقت کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں، کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں؟ فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو گیا مسلمان پریشان،
تھوڑا سا کسی جگہ مسجدوں پر کسی غنڈوں نے حملہ کر دیا، مسلمان پریشان، ہمارا مستقبل نہیں ہے بھائی۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ صحابہ جو 313 تھے پورے زمانے پر چھائے، تو کیا اللہ ہم کو پورے زمانے پر غالب نہیں کر سکے گا؟ اللہ کی طاقت ہے، وہ اللہ کے پاس، اللہ کی طاقتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہوئی ہے، اللہ کی طاقت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی۔ اس واسطے اپنے اندر سے یہ ڈر، یہ خوف، کہیں تھوڑا سا کچھ ہنگامہ ہو گیا تو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ جب ہنگامہ ہو، جب کوئی حالات پیش آئیں تو وہی کام کرنا ہے جو حضرات صحابہ نے کیا۔ کیا کیا؟ جب سامنے 1000 کا لشکر آیا تو حضرات صحابہ اکرام نے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا۔ صحابہ رو رو کر مانگنے لگے، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتار کر بتلایا۔ تو حالات کے آنے پر ڈرنا نہیں ہے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لینا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، کافر طاقتیں، باطل طاقتیں چاہے جتنا بھی واویلا مچا لیں، انشاءاللہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گی۔ حضرات صحابہ اکرام نے سبق دیا جنگ بدر میں۔ 313 صحابہ آگے نکلے، مقابلہ ہوا، غرور کا سر نیچا کیا، اور کتنے عظیم الشان طریقے سے نیچا کیا۔ غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں ٹھہرا ہوا تھا، جنگ کرنا ہے، اچانک میری نظر آزو بازو پڑی۔ میرا یہ خیال تھا کہ میرے اس طرف بھی ایک بہادر آدمی ہو، اس طرف بھی ایک بہادر آدمی ہو، تاکہ مقابلہ کرنے میں مزہ آئے۔ لیکن جیسے ہی میری نظر پڑی، ادھر نظر ڈالا تو چھوٹا سا بچہ، ادھر نظر ڈالا تو چھوٹا سا بچہ۔ جنگ کے میدان میں وہ عمر، حضرات صحابہ اکرام کے بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، 17 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ آج ہمارا 19 سال کا نوجوان نیو ایئر کے موقع پر اپنے چہرے پر کیک مل کر خوشی منا رہا ہے۔ وہ صحابہ اکرام تھے، 17 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، جنگ کے میدانوں میں نکل جاتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے واسطے نکل جاتے تھے۔ یہ نوجوان کس قابل ہے جو عیسائیوں کی پیروی کرنے میں، غلط لوگوں کی پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے؟ وہ حضرات صحابہ اکرام تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، ادھر نظر پڑی چھوٹا سا بچہ 12-13 سال کا، ادھر نظر پڑی 12-13 سال کا بچہ۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اگر کوئی بڑا طاقتور آدمی میرے ساتھ ہوتا تو لڑنے میں مزہ آتا۔ فرماتے ابھی میں سوچ رہا ہوں، وہ بیچارے 10-11 سال کا بچہ، اس نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں اس نے مجھے ایک چمٹی کاٹی، چمٹی لی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بچہ ہے، پوچھا کیا بات؟ سوال سنو، جذبے سنو، 1000 کے لشکر کے بیچ کا سوال ہے۔ جب ایمانی طاقتیں بڑھتی ہے تو پھر کافروں کا رعب اور باطل طاقتوں کا رعب دلوں پر نہیں پڑا کرتا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر باطل طاقتوں کا رعب بھی دلوں پر پڑ جاتا ہے۔ تو سوال کیا اس نوجوان چھوٹے سے بچے نے 10-11 سال کے، پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ سب سے بڑا سردار کافروں کا، مکے والوں کا سب سے بڑا سردار، پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ کیوں بھائی، ابو جہل سے کیوں ملاقات کرنا ہے؟ یہ وہ زمانہ نہیں تھا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ کر، بڑے بڑے سی ایم کو دیکھ کر، بڑے بڑے ایم ایل اے کو دیکھ کر، چاہے وہ جس قسم کا بھی ہو، میری ایک سیلفی آ گئی تو بس ہو گیا۔ جو نوجوان آج بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ، بڑے بڑے سی ایم کے ساتھ، ایم ایل اے کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی کھینچنے پر فخر کرتے ہیں، وہ بھی ایک نوجوان تھے۔ نوجوان بھی نہیں، بچے تھے 10-11 سال کے، 12 سال کے۔ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ بتلاؤ تو صحیح، بولو کرو گے کیا؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، سامنے تو آئے۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں چھوٹے بچے یہ کیا کریں گے؟ بڑا سردار ہے مکے کا، اطراف میں پورا اس کے جو ہے نا لشکری موجود ہیں، فوج موجود ہے، پھر بھی کہا کہ دیکھو فلاں جو ہے نا گھوڑے پر جو سوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ بتلا دیا نا، اب کیا کرو گے؟ کہا کہ چچا جان
جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خدا کی قسم جا کر اس سے لپٹ جاؤں گا، یا تو اس کے بعد میں قتل ہوں گا یا اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ دونوں گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے بچے دونوں گئے، دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ہیں، یہ لوگ کیا کر لیں گے، ان کو کسی نے روکا بھی نہیں، سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں کی عمر اتنی تھی، ان کا ہائٹ اتنا تھا، ان کا قد اتنا تھا کہ ابو جہل تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اپنی تلواروں کو لیا، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا، ابو جہل نیچے گرا تو فوراً ان دونوں نے اپنی تلواروں سے اس کے اوپر وار کرنا شروع کیا، ادھمرا ہو گیا ابو جہل۔ مارنے والے کون؟ 10-11 سال کے نوجوان، جن نوجوانوں کو آج ہمارے جن نوجوانوں کو کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا جس عمر میں، اس عمر میں یہ نوجوان اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ اللہ کی مدد ایسے ہی نہیں آتی میرے بھائیوں، اپنے آپ کو قربان کرنے کا اور اسلام کی وہ محبت دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جس عمر میں آج ہمارے بچوں کو کلمہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس عمر میں وہ نوجوان باطل کا مقابلہ کرنے کے واسطے سامنے گئے اور ابو جہل کو نیچے گرا کر بتلایا۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں بھی جلدی گیا تاکہ ابو جہل کی گردن اس کے جسم سے جدا کروں۔ تلوار سے وار کرنے گئے، ابو جہل نے کہا کہ بھائی قتل تو تو مجھ کو کرنے والا ہے، قتل بے شک کر دے، میری گردن کو بے شک میرے جسم سے جدا کر، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ کہا کہ کیا؟ آخری خواہش تو ہر ایک کی پوری کی جاتی ہے، میری بھی ایک خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کر۔ کہا کہ کیا خواہش؟ کہا کہ جب میری گردن کو کاٹا جائے تو تھوڑا نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہیں، تھوڑا نیچے سے کاٹنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ تاکہ جب پورے لوگوں کی گردنوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو میری گردن ذرا سب سے اونچی نظر آنا۔ یہ بڑپن کا مزاج تھا ابو جہل کا، یہ اپنے آپ کو بڑا ماننے کا مزاج تھا ابو جہل کا، وہ کسی اور کو بڑا نہیں مان سکتا تھا، اور اسی بڑپن کے مزاج نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیا تھا، اور اس کی آخر میں انتہا کیا ہوئی؟ غلط طریقے سے، غلط عقیدے پر، غلط مذہب پر رہ کر اس کو مرنا پڑا۔ حالانکہ نبی کا چچا تھا۔ اپنے آپ کو بڑا بنانا، اپنے آپ کو بڑا رکھنا اور تکبر کا یہ جو مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کی وجہ سے ابو جہل نے اپنا نقصان کیا۔ نبی کا چچا ہونے کے باوجود ہدایت اس کو نہیں مل سکی، وجہ اس کی یہی تھی کہ اپنے آپ کو یہ بڑا رکھنا چاہتا تھا، مرتے وقت تک اس کی یہی حالت تھی۔ الغرض ابو جہل کو وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو جو ہے نا فتح عطا فرمائی، مشرکین مکہ واپس لوٹ گئے اور مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ سبق یہاں پر ہمیں وہی ملتا ہے، ہمیں اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تعلق کو مضبوط کرنا ہے، حالات چاہیں جیسے آئیں، مشکل حالات میں بھی اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اور پریشانی کے حالات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اچھے حالات میں اللہ اللہ کریں، حالات تھوڑا سا بگڑ گئے تو پھر اس کے بعد میں غلط طریقوں پر ہم چلنے لگیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔